ویلکم بیک ناظرین، ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت آ گیا، اب زیادہ دور وقت نہیں رہا جب عالم عرب کو ایک بار پھر آگ کے نئے شعلوں کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ حالات کی رفتار، بدلتے ہوئے سیاسی اشارے اور خطے میں بڑھتی ہوئی بے چینی اس امر کی گواہی دے رہی ہے کہ آنے والے دن غیر معمولی نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ محض ایک اندیشہ نہیں بلکہ زمینی حقائق سے جنم لینے والی ایک سنجیدہ پیش مبنی معلومات ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی موجودہ کشیدگی کو اگر جذبات سے ہٹ کر تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک واضح تصویر بنتی ہے، اور وہ تصویر ہمارے لیے خوشائند نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کسی خطے میں ایک سے زیادہ حکومتیں کھڑی کی گئی، اس کا انجام بد امنی، خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت کی صورت میں نکلا۔ خلافت عباسیہ کے دوسرے دور سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے زوال تک یہی فارمولہ بار بار استعمال ہوا۔ اندرونی اختلافات کو ہوا دی گئی، مقامی قوتوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا اور پھر باہر سے آ کر فیصلے مسلط کر دیے گئے۔ آج سوڈان میں 2 حکومتیں ہیں اور ملک خون میں نہا رہا ہے۔ لیبیا میں برسوں سے 2 متوازی حکومتیں موجود ہیں اور ریاست عملاً ٹوٹ چکی ہے۔ یمن میں پہلے حوثی تھے، اب ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل ایک نئی طاقت بن کر سامنے آ چکی ہے اور 3 صوبوں پر قابض ہے۔ یہ وہی یمن ہے جو کبھی پورے جزیرہ العرب کے لیے توازن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ صومالیہ میں صومالی لینڈ کا الگ وجود اور اسے اسرائیل کی طرف سے بطور ریاست تسلیم کرنا کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں مسلم دنیا کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر غیر مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تقسیم کے بعد نہ استحکام آتا ہے نہ خود مختاری۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ سوڈان کے بعد یمن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ ماضی میں پہلے جنگ عظیم کے دوران عربوں کو آپس میں لڑا کر خطے کا نقشہ بدل دیا گیا تھا۔ آج بھی طریقہ مختلف نہیں، صرف کردار بدل گئے ہیں۔ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں، لڑاؤ، تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی ایک بار پھر عمل کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ گریٹر اسرائیل کے قیام کا جو روڈ میپ بعض حلقوں میں برسوں سے زیر بحث تھا، اس کے خد و خال اب زمینی حقائق میں نظر آنے لگے ہیں۔ عالم اسلام کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے کمزور کیا جا رہا ہے، اور سب سے خطرناک کمزوری تفرقہ ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان کی مصالحتی کوششیں واقعی قابل تعریف ہیں۔ تاریخ میں وہی اقوام بچی ہیں جنہوں نے اختلاف کے باوجود جوڑنے کا کردار ادا کیا، توڑنے کا نہیں۔ دعا یہی ہے کہ امت مسلمہ ماضی کے تجربات سے سبق سیکھے، مزید انتشار سے بچے اور ہوش کے ساتھ آنے والے وقت کا سامنا کرے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔